بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کو چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ گاؤں کی آبادی بہت کم تھی۔ یہ گاؤں ایک دور دراز علاقے میں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں اور آس پاس کی ساری زمین بنجر تھی۔ کھیت اور سبزہ بہت کم تھا۔ دور دور تک کوئی درخت اور فصلیں بہت کم نظر آتی تھی۔ پورے گاؤں میں پیپل کا ایک ہی بڑا سا درخت تھا اور اس کا سایہ بہت گہرا اور ٹھنڈا تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس سائے میں بیٹھنے کا بہت لطف آتا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی شہر اس درخت یا اس کے سائے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپل کا یہ پیڑ ایک لالچی بنیے کے گھر کی دیوار کے ساتھ اگا ہوا تھا۔ وہ اس درخت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور کسی کو اس کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گاؤں کا دھوبی ہفتے میں ایک دن بنیے کے گھر سے گندے کپڑے اکٹھے کر کے لے جاتا اور انہیں سکھا کر چند دن بعد واپس لے جاتا۔ اس کے بدلے بنیا اس کو تھوڑی سی رقم بطور اجرت ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن دھوبی نے بنیے کے گھر سے کپڑے اکٹھے کر کے اپنے گدے پر لادے اور واپس چل پڑا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج صبح نیزے پر چمک رہا تھا۔ گرمی سے انسان تو کیا جانور بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ سب کا برا حال تھا۔ دھوبی جب بنیے کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے پیپل کے درخت کا دور تک پھیلا ہوا ٹھنڈا اور گہرا سایہ دیکھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں یہ ٹھنڈی جگہ دیکھ کر دھوبی کا دل مچل اٹھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے چند لمحے آرام کر لوں تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی چادر زمین پر درخت کے نیچے سائے میں پھیلائی اور اس پر پاؤں پسار کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور سائے میں جلد ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ عین اسی وقت بنیا کسی کام سے گھر سے باہر آیا تو دھوبی کو یوں بے تکلفی سے پیپل کے سائے میں سوتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے لات مار کر اسے بیدار کر دیا اور چیخ کر پوچھنے لگا، تمہیں اس جگہ سونے کی اجازت کس نے دی ہے؟ دھوبی بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا اور سر جھکا کر کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دے، میں کافی تھکا ہوا تھا، گرمی بھی بہت ہے، پیپل کا ٹھنڈا سایہ دیکھ کر میں رہ نہ سکا۔ چند لمحے کے لیے بیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر بنیے کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ چیخنے لگا، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ یہ درخت میرا ہے، میں اس کے نیچے کسی کو بھی ٹہرنے یا روکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دھوبی نے کہا، جناب میں آپ کے کپڑے برسوں سے دھو رہا ہوں، میرا باپ بھی آپ کی گھر کی خدمت کرتا تھا، اگر میں نے 2 گھڑی آپ کے درخت کے سائے میں آرام کر لیا تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہوا؟ اپنے کام کے بدلے مجھے اتنا حق تو ملنا چاہیے۔ دھوبی نے دبے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر بنیا مزید اکڑ گیا اور کہنے لگا، اگر تم ہمارے کپڑے دھوتے ہو تو اس کے بدلے میں اجرت بھی لیتے ہو، مفت میں یہ کام نہیں کرتے۔ تمہیں ایک گھڑی بھی اس درخت کے سائے میں آرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ بنیے کی یہ بات سن کر دھوبی حیرت سے پوچھنے لگا، کیا تم اس درخت کے سائے کی بھی قیمت مانگتے ہو؟ بنیا مسکراتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک سمجھے۔ اسے رقم کمانے کا ایک نیا طریقہ سوچ گیا تھا۔ دھوبی نے پوچھا، کیا قیمت ہے اس سائے کی؟ بنیا بولا، اگر تم درخت کا یہ سایہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں سونے کے 1000 سکے مجھے ادا کرنا ہوں گے، 1 پائی بھی کم نہیں۔ اتنی زیادہ قیمت سن کر دھوبی حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اور پھر کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، میں تمہیں سائے کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ سونے کے 200 سکے ادا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ بنیا اس بیوقوف دھوبی سے زیادہ رقم اینٹنے کے چکر میں تھا اور دھوبی اس درخت کے ٹھنڈے سائے کے بدلے میں بنیا کو زیادہ رقم دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کافی بحث مباحثے کے بعد بالآخر دھوبی اس پیپل کے درخت کے سائے کے بدلے سونے کے 500 سکے ادا کرنے کو تیار ہو گیا۔ بنیے نے بھی اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ خوش تھا کہ مفت میں اتنی بڑی رقم ہاتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی طے ہوا
کہ کل گاؤں کے سرپنچ کو گواہ بنا کر ایک معاہدہ تحریر کیا جائے گا۔ دھوبی پیپل کے درخت کی سائے کی قیمت بنیے کو نقد ادا کرے گا اور دونوں اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس کے بعد پیپل کے درخت کا یہ سایہ دھوبی کی ملکیت بن جائے گا۔ سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد دھوبی سوچ و بچار میں غرق اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسری طرف بنیا بہت خوش تھا کہ اس نے دھوبی کو بیوقوف بنا کر ایک موٹی رقم اینٹ لی ہے۔ یہ رقم تو اسے مفت میں ہی مل رہی تھی۔ آخر درخت کی سائے کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ سایہ بھی وہ جس کے نیچے وہ خود اور نہ اس کے بیوی بچے آج تک بیٹھے تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ اس رقم سے وہ کھیت خرید لے گا۔ بنیے نے اپنی دانش میں تو دھوبی کو دھوکہ دے لیا تھا، مگر دھوبی بھی اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ دھوبی نے بھی بدلہ لینے کے لیے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گدے کو اس کی جگہ پر باندھا، اس پر لدے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، سنو، مجھے اپنے سونے کے زیورات دے دو، میں انہیں گروی رکھ کر سونار سے رقم لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور پوچھنے لگی، اتنی رقم کی ایک دم کیا ضرورت آن پڑی؟ دھوبی نے کہا، میں بنیے کے گھر کے باہر اوگی پیپل کے درخت کا سایہ خریدنا چاہتا ہوں، میں اس گرمی میں اس کے نیچے آرام کیا کروں گا۔ دھوبی بتانے لگا۔ دھوبی کی بات سن کر اس کی بیوی کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اس کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے درخت کا سایہ بھی خریدا ہے؟ کیا سایہ بھی کوئی جائیداد ہوتی ہے؟ وہ دھوبی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ بے وقوفی مت کرو، اس طرح تم ان زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ دوبارہ تم سے کوئی بھی یہ سایہ نہیں خریدے گا اور تمہاری رقم بھی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ لیکن دھوبی اپنے فیصلے میں اٹل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ بیوی پھر کہنے لگی، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ زیورات بیچ کر تم کوئی کھیت خریدو، اس پر فصل کاشت کرو، جسے بیچ کر تم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہو اور امیر بن سکتے ہو۔ دھوبی کہنے لگا، دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ میں دھوبی ہوں، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، میں راتوں رات امیر نہیں بن سکتا۔ کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا اور فصل بیچنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں 10 سال بھی کھیت پر محنت کر کے اتنی رقم نہیں کما سکتا جتنی اس سائے سے 6 ماہ میں کما لوں گا، اور اس کے بعد تمہارے زیورات بھی تمہیں واپس مل جائیں گے۔ دھوبی کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں، اس لیے اس نے مزید بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنے زیورات والی پوٹلی لا کر شوہر کے حوالے کر دی۔ دھوبی گاؤں کے سونار کے پاس پہنچا اور یہ زیورات اس کے پاس گروی رکھ کر سونے کے 500 سکے ادھار لے لیے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر وہ سونے کے سکوں سے بری ہوئی تیلی لے کر معاہدے پر دستخط کرنے سرپنچ کے پاس پہنچ گیا۔ بنیا پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اس عجیب و غریب سودے پر حیران تھے۔ گاؤں میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ دھوبی نے پیپل کے درخت کا سایہ بنیے سے خرید لیا ہے۔ بنیے نے معاہدہ پہلے ہی تحریر کر رکھا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ بنیا اپنے پیپل کا سایہ سونے کے 500 سکوں کے عوض دھوبی کو فروخت کرتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی فریق اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دوسرے فریق کو سونے کے 1000 سکے جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ اس معاہدے پر بنیے نے دستخط کر دیے، لیکن دھوبی چونکہ ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ سرپنچ نے گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس معاہدے کے گواہ بنے اور دھوبی نے سائے کی قیمت بنیے کے حوالے کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ بنیا بہت چالاک ہے، اس نے بیچارے صدالو دھوبی کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ آج تک کسی نے سنا نہ دیکھا کہ ایک درخت کا سایہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دھوبی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دوپہر سے لے کر شام تک اس درخت کے سائے تلے چرپائی بچھا کر سویا رہتا۔ وہ گدی کی رسی بھی اپنی چرپائی کے ساتھ باندھ لیتا۔ یہ گدا وقت بے وقت گلہ پاڑ کر رینگنا شروع کر دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر بنیا آرام کرنے کے لیے لیٹا
یا اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کوئی اہم بات شروع کی۔ ادھر گدے نے اپنی بسری غزل شروع کر دی۔ گدے کا یہ شور شرابہ بنی کے لیے بہت درد سر تھا۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ جوں جوں سایہ اپنی جگہ تبدیل کرتا، دوبی بھی اپنی چرپائی اس کے ساتھ ساتھ گھماتا رہتا۔ بعض اوقات وہ بنی کے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ بنیا اپنے گھر میں بھی کوئی بات اونچی آواز میں کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں دیوار کے ساتھ بیٹھا دوبی سن ہی نہ لے۔ اس کے علاوہ دوبی گاؤں کے دوسرے لوگوں اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا اور سب وہاں بیٹھ کر باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ بچے بھی شور شرابہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ یہ ساری صورتحال بنیے اور اس کے خاندان کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ آخر ایک روز تنگ آ کر بنیے نے دوبی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دوبی سے کہنے لگا، لگتا ہے تم میرے گھر پر بھی قبضے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تمہارا گدا اور تمہارے جاننے والے سب کی وجہ سے ہمارے آرام اور کام میں خلل پڑتا ہے۔ دوبی مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں تو صرف سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ جو جو سورج مغرب کی طرف جاتا ہے، سایہ مشرق کو سرک جاتا ہے اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ جا لگتا ہے۔ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بنیا وقتی طور پر تو خاموش ہو گیا، تاہم اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے، مگر پھر ایک دن اس کی جان چھوٹ گئی۔ اچانک ہی ایک دن دوبی غائب ہو گیا۔ وہ کئی دن تک گاؤں میں بھی کسی کو نظر نہ آیا۔ وہ کہیں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب کافی دن تک دوبی نظر نہ آیا تو بنیے کو حیرت ہوئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس نے لوگوں کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا، مگر دل میں خوش بھی تھا کہ چلو اس مصیبت سے جان چھوٹی، مگر جیسے برا وقت آتے پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک دن جب بنیا اپنی دکان بند کر کے دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ رہا تھا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ دوبی ایک دفعہ پھر پہلے کی طرح اپنی چرپائی بچائے درخت کے سائے کے نیچے موجود تھا۔ اس کے آس پاس کافی لوگ موجود تھے۔ جب بنیا قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دوبی کے پاس درجن بھر بکریاں، بیڑے، 2 کتے اور 2 بینسی بھی تھی۔ گدا تو پہلے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ سب کی آوازیں مل کر عجیب شور شرابہ کر رہی تھی۔ بنیے نے غصے میں چلا کر پوچھا، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دوبی یہ سن کر کہنے لگا، یہ تماشا نہیں جناب، یہ میرے مویشی ہے، چونکہ ان کو رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں، اسی لیے اب یہ اسی پیپل کے سائے میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر بنیا تو غصے میں پاگل ہی ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی اکیلے دوبی سے تنگ تھا اور اب وہ یہ مویشی بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، تم انہیں میری زمین پر کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے صرف سایہ بیچا ہے، زمین نہیں۔ دوبی یہ سن کر کہنے لگا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں صرف سایہ ہی استعمال کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی زمین کسی اور جگہ لے جا سکتے ہیں۔ دوبی کے یہ الفاظ سن کر سارے لوگ ہنسنے لگے۔ بنیا سچ پٹا گیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتا تھا، مگر یہ دوبی تو اس کے قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جنجلا کر بولا، میری زمین یہی رہے گی، تم اپنا سایہ کہیں اور لے جاؤ۔ بنی کی بات سن کر دوبی نے ایک اور کہا لگایا اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں پیپل کا درخت بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ سایہ اسی درخت کا ہے۔ دوبی کی یہ بات سن کر بنیا زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے باپ دادا کے لگائے ہوئے درخت کو کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنے گھر والوں اور دوست رشتہ داروں سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ دوبی کے ساتھ سائے کی فروخت کا معاہدہ توڑ دیا جائے۔ اب بنیے کے پاس دوبی کو جرمانے کی رقم واپس ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسری ہی دن پریشان بنیے نے دوبی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کیا اور جرمانے کے طور پر سونے کے 1000 سکے دوبی کو ادا کر کے اس سے جان چھڑا لی۔ دوبی خوش ہو گیا، اسے اپنی رقم دگنی ہو کر واپس مل گئی۔ اس رقم سے اس نے گروی رکھے ہوئے زیورات سونار سے واپس لے کر اپنی بیوی کو لوٹا دیے۔ اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی۔ اب دوبی بنیے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ روشنی، بارش، دھوپ اور چھاؤں سب خدا کے تحفے ہیں، یہ انمول ہیں، ان پر قبضہ نہیں جمانا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بنی کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی
اس لیے اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کسی کو پیپل کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔